رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ دوستو، کسی شعر اور منقبت کی تشریح کے لیے ہمیں علماء کرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امت کے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں جن کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جاہل آدمی ایک مفتی صاحب سے ایک سوال کیا، کہا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور غیر محرم کو چھو لے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو ذرا جواب سنیے۔ مفتی صاحب بھی بہت تیز ترار تھے۔ اب مفتی محفوظ الرحمان صاحب تو تشریف لائے نہیں، میں انہی کی مثال دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاتھ پیر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ایسے مسائل امت اپنے علماء سے پوچھتی ہے جس کا کوئی سوال اور جواب نہیں ہوتا، جس کا کوئی شرعی اعتبار سے فائدہ نہیں۔ دوستو، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ ان خطیبوں نے، ان علماء کرام نے بہت بڑے کام انجام دیے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایمان و یقین کی شمع روشن کی، رشد و ہدایت کے دریا بہائے، ظالم مظلوم کے اندر فرق پیدا کیا، انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا، مظلوم کی مدد کرنے کو بتایا، جابر اور ظالم کے آگے گھٹنا نہ ٹیکنے کو بتایا۔ یہی خطابت جب نبی کی زبان پہ سرزد ہوتی ہے تو وہ ہدایت بن جاتی ہے۔ یہ خطابت جب علماء کے زبان پہ آتی ہے تو وہ نصیحت بن جاتی ہے، اور یہ خطابت جب تبلیغ کے جماعت پر آتی ہے تو وہ دعوت بن جاتی ہے، اور وہ دعوت جب سیاست کی زبان پہ آتی ہے تو وہ قوم کی آواز بن جاتی ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ خطابت وزد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خطابت وزد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ آئیے میں صدر جلسہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی دامت برکاتہ چار منورانہ کے 4 مصروں کے حوالے سے میں آپ ملتمس ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ استقبال کیجئے صدر جلسہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائی آپ لوگوں سے مؤدبانہ التماس ہے جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، یا جو ہماری ماں بہنیں کھڑی وہ بھی بیٹھ جائیں، اور بچوں سے خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ یا تو چپ چاپ بیٹھیں ورنہ ان کو سب کو باہر کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ہیڑ کے کاہے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ اگر لڑائی کرنا ہے تو باہر نکل جاؤ یہاں سے۔
دین کی مجلس ہے، دین کا جلسہ ہے۔ کافی دنوں کے بعد تو ہم سب کو یہ چیز میسر آئی کہ ہم اور آپ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے دین کے جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہم آپ ہی کی تو نحوست تھی، ہمارا اور آپ کا اللہ سے تعلق ہی نہیں تھا۔ اللہ ہم سے ناراض ہوا، جس کی وجہ سے ہم سے دولت چھینی گئی۔ اور کافی دنوں کے بعد جب اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایسے جلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دی تو پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم ان جلسوں کی قدر نہیں کریں گے، ایسے مجلسوں کی قدر نہیں کریں گے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے پھر یہ دولت چھین لے۔ بے شک اس وجہ سے میں سبھی حضرات سے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، یہ التماس کرتا ہوں کہ اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو کم از کم جتنی دیر جلسہ رہے، جتنی دیر دین کی مجلس رہے، جتنی دیر دین کی باتیں ہوتی رہیں، کم از کم اتنی دیر تو خاموشی اختیار کریں۔ اب یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، کتنا اچھا، کتنی اچھی فضا تھی، فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور ہم اور آپ، ہمارے بچے نوجوان باتوں کرنے کے اندر مشغول تھے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے کی جا رہی ہو، چاہے نعت رسول ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہو، چاہے علماء کی زبان سے ہمارے اور آپ کے سامنے دین کی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، لیکن ہم آج سکون سے سننے والے نہیں۔ خاموشی اختیار کریں، علماء کی باتوں کو غور سے سنیں، آئے ہوئے مہمانوں کو کلام کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو اپنے سینوں اور دلوں کے اندر بٹھائیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر کوئی بھی بات ڈال دیں، کوئی اللہ کی محبت والی بات ڈال دیں جسے ہمیں اللہ کی طرف جھکنے کی، اللہ کی طرف مائل ہونے کی توفیق ہو جائے۔ کون سے کسی شاعر کا کلام ہمارے دل کے اوپر اثر کر جائے اور ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبولیت سے نواز دیں تو ہماری بخشش کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں، ہمارے ذکر و اذکار کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے خلوص کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کون سی بات دل کے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ تو ہم آئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، تو اس بیٹھنے کو غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ جب تک یہ پروگرام چلے ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، نہ بیٹھ سکیں تو جلسے سے باہر نکل جائیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ یہاں ہم دوسروں کے لیے بھی ڈسٹرب بنیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس جلسے کی نسبت کے اوپر اس جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی سیرت کے نام کے اوپر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے صرف ایمان والوں کے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے، چاہے وہ جاندار یا غیر جاندار ہوں، انسان ہو یا جنات ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو مخلوق ہو، غیر جاندار مخلوق ہو، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بناتے ہی نہیں، ہم سب کو بھی نہ بناتے، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے اس وقت نبی بنا دیا تھا
جبکہ آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی مٹی اور پانی کے بیچ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا۔ آپ کی آمد اس دنیا کے اندر ہر ایک کے لیے رحمت ہے، اور اس رحمت سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی رحمت یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اور دنیا کے اندر یہ رحمت تو ہے ہی، آخرت کے میدان کے اندر بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے، چاہے وہ بندہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، چاہے وہ بندہ کافر ہو، سب کے لیے آپ کی رحمت دنیا کے اندر بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کا امتی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم سب آپ کے امتی کہلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے آقا اور نبی ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے ہدایت ہے اور سراسر ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر کے بھیجا، اور قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ خدا نخواستہ سخت دل ہوتے اپنے قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، تو جو آپ کے صحابہ کرام آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سے ملتے جلتے ہیں، یہ آپ کے پاس نہ آتے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا گرویدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں کے اوپر بھاری ہے، آپ امام الانبیاء بنا کر دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں کے سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے، ایسے ہی یہ امت یعنی ہم اور آپ تمام امتوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.25 لاکھ نبی اس دنیا کے اندر بھیجے، سب میں آپ کا رتبہ مرتبہ سب سے عالی، سب سے بڑا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ کا رتبہ تمام نبیوں سے بڑا ہے، ایسے ہمارا بھی مرتبہ تمام امتیوں سے بڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اونچا مقام بخشا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی ہم نے بنا کر کے بھیجا، اللہ نے اس کی اتباع، اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا، اس کی باتوں کو ماننے کے لیے کہا، اس کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اور اگر ہم اس کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کیا، پسے پش ڈال دیا، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو پھر میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم کیسے مسلمان اپنے آپ کہلا سکتے ہیں، کیسے ہم انسان ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو ہم نے تو مانے سے مانا ہی، ساتھ ساتھ حجر و شجر، جانور جو بے زبان ہوتے ہیں، حجر و شجر جو بے جان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس بات کی توفیق دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو مانیں، آپ کے نکلے ہوئے زبان کی حفاظت کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم آپ کا امتی کہلانے کے باوجود، آپ کو نبی ماننے کے باوجود، ان کی شان میں قصیدے پڑھنے کے باوجود، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو بہت جتلا دیا اور بتلا دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر تم اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کرو، اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنو، تب تو تم پکے مسلمان ہو سکتے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو سکتے ہو۔ ورنہ تو پھر تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ آپ کا، ہمارا سب کا دعویٰ غلط اور جھوٹا ثابت ہوگا۔ کیا پہچان ہے اس کی؟
کہ ہم اللہ کو اور اس کے نبی کو ماننے والے ہیں۔ پہچان تو اس کی یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سامنے آ جائیں تو بے چو چرا ہم ان حکموں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم اس پر پکے پختہ دل کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعووں میں سچے اور پکے ہو سکتے ہیں، اللہ سے نبی سے محبت کے دعووں میں سچے پکے ہو سکتے ہیں، ورنہ تو پھر ہمارا یہ دعویٰ محض زبانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کئی موقعوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر کنکریوں نے پتھروں نے کلمہ پڑھا، آپ کی باتوں نے درختوں نے تسلیم کیا اور مانا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قضاء حاجت پیش آئی، کوئی جگہ ایسی نہیں مل رہی تھی جہاں اپنی حاجت کو پوری کرے، چند چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، وہ بھی دور دراز میں تھیں۔ ایک صحابی نے ان جھاڑیوں کو اشارہ کیا کہ تم سب پہ سب اکٹھا ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حاجت ضرورت کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جھاڑیاں جو دور دور مقامات کے اوپر تھی وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گئیں، اکٹھا ہو کر کے انہوں نے ایک بڑا جھنڈ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت کو پوری کیا۔ ایسے کوئی کئی موقع کے اوپر ایک درخت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ قیام کیا، ایک درخت دور تھا، وہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت تو کر لیں، آج یہ موقع نصیب ہوا ہے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، تمام مسلمانوں کے نبی ہیں۔ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین چیرتا ہوا آیا، جس جگہ آپ سو رہے تھے آپ کی اس نے زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد وہ درخت پھر واپس ہو چلا گیا۔ ایک صحابی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو رہے تھے، میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جو دور درخت کھڑا ہوا ہے وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے جھکا اور واپس چلا گیا۔ فرمایا کہ وہ درخت میری زیارت کرنا چاہتا تھا، اسے موقع نہیں مل رہا تھا، وہ درخت اللہ سے اس بات کی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کے اندر آپ نے یہاں مجھے قائم کر رکھا، جس کے صدقے میں آپ نے زمین و آسمان بنائے، جس کے صدقے میں آپ نے اس سارے دنیا کے نظام کو چلا رہا، مجھے اس کی زیارت کروا دے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ موقع فراہم کیا اور مجھے اس جگہ کے اوپر قیام کرنا میرے مقدر میں تھا، میں نے قیام کیا اور اس درخت کو آج میری زیارت نصیب ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے صرف ہم ہی نہیں بلکہ غیر جاندار یا جانور جو زیرے ہوں وہ بھی، جو شریعت کے مکلف نہیں، جو ہمارے دین کے مکلف نہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ اور اس رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ پہ چوٹ دیتا ہے کہ اب اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، کب تک سوتے رہو گے؟ اللہ نے فرماتا ہے اینا تذہبون، کہ مسلمانوں تم ایمان لانے کے باوجود، مجھے ایک ماننے کے باوجود، نبی کو ایک اپنا رسول ماننے کے باوجود آج تم کس طرف جا رہے ہو؟ میری تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہو، میری کتاب اللہ سے منہ موڑ رہے ہو، میرے نبی کے لاوی شریعت اور سنت سے منہ موڑ رہے ہو۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی مسلمانی ظاہر کرنا چاہیے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے اسلام ٹپکنا چاہیے، دین اور شریعت ٹپکنی چاہیے۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستو، غیر قومیں جو آج ہمیں دیکھ کر ہم سے نفرت کر رہی ہیں، ہمیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہیں، اس بات کا موقع تلاش کر رہی ہیں کسی طریقے سے
ان مسلمانوں کو، ان ایمان والوں کو اس دنیا سے نیست نابود کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، اس شریعت کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم دین سے دور رہیں گے، دین سے غفلت برتیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا اور اس سے دین کا کام لے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ کاش ہم اس کی قدر کرتے کہ اللہ نے اس گزرے دور کے اندر ہمیں ایمان نصیب فرمایا، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا، تو ہم اس ایمان کی قدر کریں، اس کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کی قدر کریں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایسی تعلیمات دے کر کے بھیجا، ایسی شریعت دے کر کے بھیجا کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم ایک بہترین زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت کی شکل کے اندر بھیجا، ایک قانون دے کر کے بھیجا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر ہم عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم مسلمان کہلائیں گے۔ نبی نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں ان پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر بنائی، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کیا۔ ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچانے پر لگی ہوئی ہے، ہر چیز سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار پیدا کیا ہے دنیا کے اندر۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے کہ اس نے دنیا کے اندر کوئی چیز بیکار پیدا کی ہو۔ تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، سارے مخلوق سے ہمارا درجہ مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہم کو بیکار پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں خود ہی ارشاد فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا وہ کام نہیں جو انسان دنیا میں آج کام کر رہا ہے، یہ تو انسان کی ضروریات ہیں اور ان سے انسان کو اتنا ہی تلبس ہونا چاہیے جتنا کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے سامنے جو مقصد ہے اس کا دنیا میں آنے کا، وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج ہم اسی مقصد کو بھول گئے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے سب سے بڑا حکم جو اللہ نے ہم سب کے اوپر فرض قرار دیا، لازم قرار دیا ہے، وہ نماز ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ نے فرض نہیں کی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم دنیا کے اندر نہیں اترا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمانیت ظاہر ہوتی ہے، ہماری زندگی سے اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم اسی کو چھوڑ بیٹھے۔ آج ہمارے کانوں کے اندر مؤذنوں کی آوازیں چاروں طرف سے مسجدوں سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن چندے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں، انہیں توفیق ہوتی ہے۔ لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، وہ بالغ ہے، شعور ہے، شعور والا ہے، اس کے پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم کتنے وقت کی نمازوں کی پابندی کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں۔ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اب بھلا یہ بتاؤ
کہ نماز پڑھنے سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، آپ نمازی سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو تکلیف دینے والے بنے، نماز چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر ہم اللہ کو اور اس کے نبی کو خوش کرنے والے نہیں بنے، بلکہ اللہ کو اور اس کے نبی کو ستانے والے بنے، چونکہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے اندر امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، امت کے اعمال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ کو اطلاع ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب امت کے اعمال آپ کے قبر اطہر کے اندر غلط پہنچتے ہیں، خراب پہنچتے ہیں، برے اعمال پہنچتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ کل کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، آپ کی زندگی کی حالت کے اندر آپ کو ستاتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، لیکن آج ہم مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر کے، آپ کا کلمہ پڑھ کے ہم آپ کی قبر اطہر کے اندر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والے بنتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا ہے، ایمان والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، تو ہم کم از کم اپنے مسلمان ہونے کی، اپنے ایمان ہونے کی قدر کریں، اللہ سے اس محبت کریں، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان اعمال کو کرنے والے بنے، جن اعمال سے اللہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے ان اعمال سے پرہیز کرنے والے بنے، تب ہماری زندگی جا کر کے دنیا کے اندر بھی خوشگوار بنے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ اپنے صحابہ کرام سے نیک اعمال کے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے اس آخری مسلمان سے بھی اس کا وہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ صحابہ سے کیا تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے طریقے پر گزرے گی، تب تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ تو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں ذلت و خواری اٹھانی پڑ رہی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج ہم گلہ کرتے ہیں دوسروں کا کہ فلاں حکومت ہمیں پریشان کرتی ہے، فلاں حکومت مسلمانوں کی دشمن ہے۔ نہیں میرے دوستو، وہ دشمن نہیں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے اپنا ان کو دشمن بنا لیا ہے، ورنہ تو ایک مسلمان وہ بھی تھے جس طرف نکل جاتے تھے، انسان تو انسان، جنگل کے جانور بھی کانپتے تھے، جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہوئی، جن کی حکومت جنگل کے جانوروں پر بھی ہوئی۔ ایک حکم کے اوپر تمام زہریلے جانوروں نے جنگل کو چھوڑ دیا، جن کی حکومت اسی ایمان و اسلام کی وجہ سے دریاؤں پر ان کی حکومت چلی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پرچے کے اوپر جو دریا پانی دیتی تھی، وہ دریا پانی دینے والی بن گئی۔ ہم ایسے اپنے آپ کو بنائیں، دوسرے کی ہم شکایت کیوں کریں، دوسرا کا ہم گلہ کیوں کریں کہ فلاں قوم ہماری دشمن ہے، فلاں قوم ہمیں آنکھوں نہیں بھاتی، ہم کو دشمن مانتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ دشمن نہیں مانتی، ہمارے اعمال نے ان کو دشمن بنا دیا ہے۔ ورنہ مسلمان تو وہ ہوتا تھا کہ جس طرف نکل جاتا تھا لوگ اسے قدر اور عزت اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ ہاں کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ آج ہم جس طرف بھی چلے جاتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہماری طرف آنکھیں گھورتے ہیں۔ کیوں گھورتے ہیں؟ اسی وجہ سے گھورتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں رہا، آج ہمیں ساری دنیا پریشان کرنے والی ہو گئی۔ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے بندے کو ستائے گا، ہمارے بندے سے نفرت کرے گا، تو مجھ سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بھلا اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ دنیا سے ساری دنیا سے مل کر کے، بڑے بڑے فرشتے بھی مل کر کے، بڑے بڑے جن مل کر کے اللہ سے اگر مقابلہ کرنا چاہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بھلا نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم ہی
اس کے دین سے غافل ہو گئے، اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، کوئی قدر نہیں کی، تو پھر آج ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آج دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ذرا ذرا سے ہیلے و بہانے کے اوپر ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ذرا ذرا سے ہیلے و بہانے کے اوپر ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ذرا ذرا سے ہیلوں کے بہانے کے اوپر ہمارے مسجدوں پر تالے لگائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو؟ اللہ ہم سے ناراض ہوئے، اس لیے اللہ تعالی ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لو فلاں بندہ دو کافر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ان کا نہیں بگاڑ کر سکتے، کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ہی کیوں پریشان کیے جاتے ہیں؟ ہماری مسجدیں کیوں مسمار کی جاتی ہیں؟ ہمارے مدارس پر تالا کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہم شکایت کرتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کو کہ دماغ کو جھجھوڑتا ہے، ان کے دلوں کو جھجھوڑتا ہے کہ ہاں اب میرا بندہ آنکھیں کھولے اور صحیح لین کے اوپر آ جائے، صحیح راستے کے اوپر آ جائے۔ صبح کا بھٹکا اگر شام کو واپس آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے اوپر آمادہ ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنی غلطیوں پر ہم سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں اور اس کے حالات کی اصلاح کر دوں۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ حالات کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نہ کی ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تنگیاں پیش کی ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو مسلمانوں کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تھوڑی سی مصیبت دے دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا کہ تھوڑا سا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ایک مصیبت پڑے گی اس کے اوپر تو میری طرف متوجہ ہوگا، صحیح راستے پر آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا اور اس کی اصلاح، اس کی حالات کی اصلاح کر دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم گنہگار اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑا۔ اب ہمیں جاگنے کا وقت ہے کہ ہم غفلت سے جاگیں، بیدار ہوں، اس لیے کہ ہمارے دنیا سے جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں کب کس کو دنیا سے جانا پڑ جائے۔ تو دنیا سے جانے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مرنے سے پہلے اگر مجھ سے توبہ کر لے تو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے، ایسا نہیں نہ سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہ نبی علیہ السلام جب آپ سے لوگ پوچھیں، میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، تو اللہ نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی غلطی کی معافی تلافی کرے تو میں اسے معاف کر دو۔ میں اپنے بندے کو کبھی بھی برے حالات کا دیکھنا نہیں چاہتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، ہر ایک ایمان والے سے اللہ کو محبت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے، ہم ایمان والے ہیں، تو بھلا کوئی دنیا کے اندر دوست اپنے دوست کا برا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، ہمیشہ بھلا ہی چاہا کرتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھلا چاہتا ہے، ہمارے لیے بھلائی، ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے والے تو بنے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی سابقہ زندگی جو ہماری گزری گناہوں کے اندر، لاوالی کے اندر، لہو لعب کے اندر، اس سے توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارنے کی اللہ سے دعا کی مانگیں، اس سے توفیق مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کی اصلاح کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔